اگر آپ نے شادی کی ہے اور آپ کا فارم I-130 پٹیشن اپروو ہو چکا ہے یا آپ کا یو ویزا، ٹی ویزا اور واوا اپروو ہو چکا ہے، لیکن آپ پر ایک ریموول کا آرڈر ہے پہلے سے اور آپ کو یہاں پہ ڈپورٹیشن سے جانا ہی پڑے گا، ڈپورٹ کرنے ہی ہوگا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ آپ کا تو ویزا بھی اپروو ہو چکا ہے، شادی بھی اپروو ہو چکی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ تو اس کے دو طریقے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کے پاس نالج ہو جائے۔ اکثر وکیل یا تو اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے کیونکہ پروسیس لمبا ہوتا ہے، اور یا پھر ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ جی آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ جی میں ریسرچ کرتا ہوں اس لیے مجھے پتہ چل جاتا ہے اس کا۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ عدالت سے باہر کا ہے، جس سے آپ آئس، USCIS اور DHS سے کمیونیکیشن کریں گے، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ عدالت کے اندر ہوتا ہے، امیگریشن جج کے ساتھ، ان سائڈ دا کورٹ ہاؤس، وہ باہر نہیں ہو سکتا۔ پہلے آپ کو میں جو عدالت سے باہر کا طریقہ ہے وہ بتا دوں، تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اس کو آپ آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو علم ہو جائے، کیونکہ نالج ہو جائے، کیونکہ نالج از پاور۔ اب باہر کا طریقہ جو ہے اس میں آپ کا وکیل ایک موشن لکھے گا، پٹیشن کرے گا موشن پہ، لیکن DHS کو اپنے ساتھ ملا کر جوائنٹلی موشن کرے گا۔ اگر DHS کو ساتھ نہیں ملایا تو پھر وہ موشن نہیں چلے گا، DHS کو منظور نہیں کرے گی۔ موشن ڈالے گا جج کے ساتھ کہ وہ آپ کے اس ریموول آرڈر کو ویکیٹ کر دیں۔ اگر DHS آپ کے ساتھ راضی نہیں ہوا اور آپ نے یہ اکیلا ہی کر دیا، اور ابھی آپ کا موشن جو ہے وہ منظور نہیں ہوا، جج نے منظور نہیں کیا، تو پھر آپ باہر آ کر کیا کریں گے؟ اب جج سے فیصلہ ہو چکا ہے، باہر آپ کیا کریں گے؟ آپ کا وکیل پھر اس کو USCIS کے ساتھ ایک موشن ڈالے گا کہ آپ اس کیس کو آپ ری اوپن کریں۔ وہ ری اوپن نہیں کرتے تو اسے کہیں گے جی آپ اس کو کینسل کریں، کینسل بھی نہیں کرتے، اسے کہیں جی پھر آپ اس کو ایڈمنسٹریٹیولی کلوز کر دیں۔ اگر وہ کوئی بھی بات نہیں مانتے تو اب یہ پروسیس جو ہے DHS، جج اور USCIS سے نکل کے اب یہ آئس کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور آئس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ایون اگر جج نے اس کو قبول نہیں کیا تو اس کو آئس ہینڈل کر سکتی ہے۔ تو اب آئس کے پاس آپ جا کے موشن ڈالتے ہیں کہ جی اس آرڈر کو آپ یا تو کینسل کر لیں یا ایڈمنسٹریٹیو کلوز کر دیں، کیونکہ آپ کے کلائنٹ کا یو واوا ویزا یا ٹی ویزا یا اس کا جو ہے تو I-130 فارم ایکسیپٹ ہو گیا ہے، تو اس کو آپ ایڈمنسٹریٹیو کلوز کر دیں تاکہ اس پہ آپ کام کر سکیں۔ اگر اس سے کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر ابھی آپ کا وہ موشن بالکل ختم ہو گیا ہے، آپ کے باہر کا پروسیس ختم ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو بڑی بریف کر دیا ہے، یہ لینتھی پروسیس ہوتا ہے۔ ابھی آپ جاتے ہیں عدالت کے اندر، امیگریشن عدالت کے اندر، اور وہاں پہ پروسیس شروع کرتے ہیں۔ تو اس کو بولتے ہیں پاتھ کینسلیشن آف ریموول۔ دس از اے پاتھ ٹو کینسلیشن آف ریموول، اور آپ کو گرین کارڈ ملے گا اس سے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو کم از کم امریکہ میں 10 سال رہنا پڑے گا۔ آپ کو 10 سال یہاں پہ رہے ہیں، اور آپ نے اس 10 سال میں میکسیمم آپ نے جو ہے تو 180 ڈیز سے باہر نہیں گزارے۔ یہ 180 ڈیز ہر سال کے ہیں۔ مثلا اگر آپ ایک مہینے آپ نے 60 دن گزارے ہیں، پھر آپ یہ 4 مہینے کے بعد گئے ہیں آپ نے گزارے ہیں، تو اگر آپ نے ایک سال میں 180 دن گزار لیے تو آپ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ آپ نے 10 سال میں 180 دن سے زیادہ باہر نہیں گزارے تو یہ پہ کنڈیشن ہے، وہ آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کا کلاک شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ نے 180 دن سے زیادہ گزارے ہیں 10 سال میں، تو آپ کا یہ امیگریشن کا جو پروسیس کر رہے ہیں یہ کلاک ختم ہو جائے گا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اب اس کے لیے کچھ اور کنڈیشنز ہیں جو امیگریشن کی کنڈیشنز بھی ہیں اور USCIS کی کنڈیشنز ہیں۔ وہ 3 کنڈیشنز ہیں۔ نمبر 1 ہے آپ کا گڈ مورل کیریکٹر، جس میں آپ نے کوئی فیلن نہیں کی،
آپ نے کوئی سیریس کرائم نہیں کیا، آپ نے کوئی فراڈ نہیں کیا، اور آپ نے کوئی امیگریشن کے کوئی کنٹینیوسلی وائلیشنز نہیں کی، اور آپ کا ٹیکس ریکارڈ بالکل کلین ہے، اور آپ کا ورک ریکارڈ بالکل کلین ہے، یہ ایک کنڈیشن ہے۔ دوسرا کنڈیشن جو ہے اور وہ ہے کہ آپ اس میں ایکسٹریم ہارڈشپ شو کر سکتے ہیں۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے بچے ہیں جو ہیں سٹیزن ہیں یا گرین کارڈ ہولڈر ہیں، آپ ایکسٹریملی ہارڈشپ شو کر سکتے ہیں کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو ان کو اکنامکل پرابلم ہو جائے گا، وہ اسکول میں پڑھتے ہیں، اسکولوں کی فیس ہے، یا اور فائنینشیل سچویشن ہے، ماں باپ بیمار ہیں، اس کی بیماری کے خرچے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو آپ کو تمام بتانے پڑیں گے۔ یا آپ کا کوئی بچہ ہے، کوئی چائلڈ ہے، ایون اگر وہ بھائی بھی ہے، چھوٹا بھائی بھی ہے، اور وہ جو ہے تو آٹسٹک ہے، وہ بتا سکتے ہیں کہ جی اس کو یہ بیماریاں ہیں، یا میرے ماں باپ کو یہ بیماریاں ہیں، اگر مجھے رپورٹ کیا جائے تو ان کو فائنینس والا کو نہیں ہوگا، تو ہماری پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ ڈسپرس ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے یا اگر میں واپس چلے گیا تو وہاں پہ مجھے یہ ڈینجر ہے، اور اگر میری بیوی بچے بھی کہیں آ گئے ان کو بھی ڈینجر ہے، تو اس سے بچانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں سے ڈپورٹ نہ کیے جائے۔ یہ دوسری کنڈیشن ہے۔ تیسری کنڈیشن جو بہت امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ تمام کنڈیشن کے فلفل کر سکتے ہیں، آپ نے کر دیے، آپ یہاں 10 سال سے ہیں، آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، آپ گڈ مورل کیریکٹر ہیں، آپ فائنینشیل ہارڈشپ شو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ تمام پروسیس کاغذی کارروائی کے ذریعے کیا ہے اور جج کو پیش کیا ہے، تو آپ کا کلاک سٹاپ ہو جائے گا، آپ کو وہ کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ آپ نے اس کیس کو، آپ کو وکیل کو بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ کیس آپ نے عدالت کے اندر جا کر جج کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو اگر یہ جج کے سامنے پیش ہو گیا اور آپ کی دونوں اور کنڈیشن بھی فلفل ہو گئے، تو پھر آپ پہ ریموول آف کنڈیشن ہو سکتا ہے، پھر آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، آپ کو گرین کارڈ مل جائے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ان حالات کا پتہ چل جائے۔ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پہ جو حالات ہیں، اسالم کے کیسز ہیں اور کیسز ہیں، کہ ان پہ ریموول آف کنڈیشن ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ اگر ہو گیا تو کم از کم ان کو ایک آپشن مل جائے، طریقہ آتا ہو کہ اس سے آپ ریموول سے جان کیسے بچائیں گے۔ اگلی ویڈیو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔